اگر گھر میں جھگڑا ہو جائے تو جانا کہاں چاہیے؟ حدیث میں دیکھیں. اور یہ بات بھی آپ سے کہوں، کسی کا گھر ایسا نہیں ہے جس میں جھگڑا نہ ہوتا ہو. جو لوگوں کے گھروں کے جھگڑوں پہ تبصرہ کرتے ہیں انہیں حق نہیں ہے. جھگڑا ہوگا گھر میں، اگر گھر ہے تو ہوگا. جہاں گھر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا. میں نے کہا میں نہیں مانتا، اس لیے کہ اس گھر میں ہوتا ہے جس گھر کو عرش بھی رشک کی نظر سے دیکھتا ہے. لیکن یہ بات اور ہے کہ کوئی نرم ہوتا ہے کوئی گرم ہوتا ہے، لیکن ہوتا تو سب کے یہاں ہے. آئیے اس گھر کا جھگڑا بیان کروں جہاں سے جھگڑا بھی سیکھنے کا شعور ملتا ہے. جھگڑا اس معنی میں زگ تک تک کے معنی میں. سیدنا مولائے کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زگ ہو گئی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سے. آپ سے بیوی کے ساتھ کچھ بات ہو گئی. سیدہ نے کوئی جواب تو نہیں دیا کیونکہ بڑی تربیت یافتہ بیٹی تھی میرے نبی کی، رسول اللہ کی گود میں پلی بھی تھی. مولائے کائنات کسی وجہ سے کچھ باتیں آپ نے کی اور جلال میں تھے. سیدہ کو کچھ کہا، سیدہ نے کوئی بات آپ کو بتانے کی کوشش کی، لیکن آپ اتنی بات کر کے جتنی آپ کو کرنی تھی گھر سے نکل گئے. غصہ تھا، جلال تھا، گھر سے نکلے اور کہاں گئے؟ اللہ کے گھر میں گئے. حدیث بتا رہی ہے کہ اگر گھر سے جھگڑا ہو جائے تو وہاں سے نکل کر کاروبار نہ جایا کرو، کیونکہ ایک نیا جھگڑا آپ پال سکتے ہو. ہوٹل پہ نہ جایا کرو، وہاں کسی سے زگ ہو سکتی. آپ دوستوں کی محفل میں نہ جایا کرو، کیونکہ جب آدمی کا دماغ گرم ہو، چڑچڑا ہو، تو پھر وہ کسی نہ کسی سے لڑتا ہی رہے گا. وہ ایک جھگڑے کو چھوڑ کے گیا تو پہلی بات تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جھگڑا چھوڑ کر کے جانا ہی نہیں چاہتے کیونکہ وہ بہادری کے خلاف سمجھتے ہیں. اب میں یہاں پہنچ کر کے سوچتا ہوں جو علی اتنا بڑا بہادر کہ فاتح خیبر ہو، فاتح خیبر ہو، فاتح بدر و حنین ہو، آپ کو جب غصہ آیا تو بیوی پر غصہ نکالنے کی بجائے، اتارنے کی بجائے جو جملے کہنے تھے کہہ دیا اور نکل گئے اللہ کے گھر کی طرف. مطلب بہادروں کا کام بیوی کو گالیاں دینا نہیں ہے، بہادروں کا کام بیویوں کو مارنا نہیں ہے، بہادروں کا کام بیویوں کو طلاق دینا نہیں ہے، بہادروں کا کام اپنے بازوؤں کی طاقت کا اثر بیویوں پہ اتارنا نہیں ہے. میں ایک حدیث پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی ازواج کو اتنا چاہتے تھے کہ ایک شخص نے حضور کو دیکھا، وہ چاہت کو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ تو بہت چاہتے ہیں اور میں تو اپنی زبان سے اپنی بیوی کو تکلیف پہنچاتا ہوں. اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے، کاش کہ لوگ حدیث پڑھتے. بہت پڑھ چکے کہانی قصوں کی کتابیں، یوٹیوب اور فیس بک پر بہت وقت ضائع کر چکے. حدیث کی طرف رجوع کرو، قرآن کی طرف. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کو اگر اپنی زبان سے بھی تکلیف پہنچا دے، اگر وہ رات بھر نماز پڑھنے والا ہو اور روزانہ ہر دن روزہ رکھنے والا ہو اور وہ کثرت قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والا ہو کثرت کے ساتھ، اور پھر وہ حج کرنے والا ہو، پہاڑوں جیسی نیکیاں کرنے والا ہو، اگر اس نے بیوی کو اپنی زبان سے اذیت پہنچائی ہے، اللہ قیامت میں اس کی ایک نیکی بھی قبول نہیں کرے گا، رد کر دے گا اللہ تعالی. ہم بہت حد تک کے ماں باپ کے حق کچھ حد تک جانتے ہیں، لیکن بیویوں کے حقوق کہاں ادا ہو رہے ہیں؟ آپ دیکھیں مسلم معاشرے میں دیکھیں، بیویوں کو تو پیر کی جوتیاں سمجھا جاتا، اور جو لوگ بہت محبت اور اکرام سے پیش آتے ہیں ان کو لوگ غلام کہتے ہیں. تو غلامی کر رہا ہے، وہ غلامی نہیں کر رہا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی اداؤں کو ادا کر رہا ہے. اس لیے کہ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے. آج مسجد کا افتتاح ہے، میرا عنوان کوئی میاں بیوی کے حقوق ادا کرنا نہیں، لیکن بات آئی تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک نیکی بھی قبول نہیں ہونا ہے اس کی، اللہ رد کرے گا. اگرچہ اس نے پوری رات عبادت کی ہو، ہر دن اس نے روزہ رکھا ہو، کثرت سے قرآن کی تلاوت کی ہو. اللہ ہمیں شعور عطا کرے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے کچھ جو زگ ہوئی، آپ کو غصہ آیا. جب غصہ آیا تو آپ گھر میں نہیں رہے، آپ نے گھر چھوڑ دیا اور گھر چھوڑ کر کے سیدھا گئے اللہ کے گھر میں. جب اللہ کے رسول تشریف لائے سیدہ پاک کے گھر میں، سیدہ فاطمہ کے گھر میں، تو پوچھا کہ
तेरे चचा का बेटा कहाँ है? ये नहीं पूछा तुम्हारा शौहर कहाँ है। क्या फरमाया? हुजूर के यही अंदाज है, गुफ्तगू का लहजा यही है। अगर इस पे गुफ्तगू हो तो बहुत लंबी गुफ्तगू के वो किस शान से बातें करते थे। कहा तेरे चचा का बेटा कहाँ है? क्योंकि जिगजिग हुई थी ना, तो ताल्लुकात गिनाए जा रहे, यानी जो तेरा शौहर है वो सिर्फ शौहर नहीं है, बहुत करीबी रिश्ता भी है। हालांकि वो है हुजूर के चचा के बेटे, लेकिन मजाजन अरब वाले ऐसा बोलते थे। जैसे हुजूर ने कहा तेरे चचा का बेटा कहाँ है? कहा कि हुजूर वो कुछ बात कर रहे थे और उन्हें जलाल आया, तो मैंने उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन वो निकल गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी तरबियत पर कितना यकीन था हुजूर को। हुजूर ने मैं ठीक है। हुजूर अपने सैयदा के घर से निकले और अली को ढूंढने कहां गए। हुजूर को यकीन था कि मैंने जो तरबियत की उसके खिलाफ नहीं होगा। हुजूर पहुंचे सीधा मस्जिद में, तो मौलाए कायनात मस्जिद की जमीन पे लेटे हुए थे। यह भी हदीस पाक में है कि जब गुस्सा आए, खड़े हो तो बैठ जाओ, और अगर बैठे हो तो लेट जाओ। फिर भी गुस्सा ना जाए तो ठंडे पानी से वुजू कर लो, गुस्सा चला जाएगा। यह भी हदीस पाक में आया कि जब गुस्सा आए तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करो। गुस्सा बड़ी खतरनाक चीज, औज़ बिल्लाह पढ़ा करो, वो शैतान की तरफ से। फरमाया ईमान को गुस्सा ऐसे तबाह कर देता है जैसे शहद को एलवा तबाह कर देता है। दिमाग बहुत ठंडा रखा करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है दुनिया में? सहाबा ने जवाब दिया हुजूर जो सबको पछाड़ दे और उसको कोई ना पछाड़ सके वो बहुत ताकतवर है। फरमाया ना। कहा फिर हुजूर आप ही बताएं। फरमाया जो गुस्से को पी जाए वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। गुस्से को जब्त करने वाला सबसे ताकतवर इंसान है। तो अल्लाह के रसूल गए तो देखा कि वो जमीन पे लेटे हैं, और चूंकि उस वक्त मस्जिद नबवी शरीफ में चटाइयों का कोई नज्म न था, सजदा भी लोग बगैर चटाई के करते थे। बल्कि जब बारिश आती थी तो सहाबा की नाक उस जमीन में धंस जाती थी कीचड़ के अंदर। इस शान से वो नमाज अदा करते थे बारिश में, क्योंकि खजूरों की छत थी, खजूरों के पत्ते थे, बारिश आती थी तो पानी जमीन पर आता था, उनकी नाकें धंस जाती थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अपनी तरबियत पर इतना यकीन था। सीधा गए मस्जिद में तो देखा कि मौला अली जमीन पे लेटे, चादर हटी हुई है और आपकी पीठ जो वो खुली होकर जमीन पे लगी है, और आपकी पीठ पर मिट्टी लग गई है, मिट्टी लगी हुई है। सरकार ने कहा कुम कुम या अबा तुराब, उठ उठ ए मिट्टी वाले। मौलाए कायनात मुस्कुरा के ऐसे उठे, इरशाद फरमाते हैं कि मेरा नाम मेरी माँ ने हैदर रखा, मेरा नाम मेरे नबी ने मेरी पैदाइश के वक्त वाली रखा, लेकिन जब मेरे नबी ने मुझसे कहा ना कुम कुम या अबा तुराब, उठ उठ ए मिट्टी वाले, तो ये लक़ब मुझे इतना पसंद आया। फिर अपने नाम से ज्यादा मुझे अगर किसी चीज से मोहब्बत हो गई तो इसी लक़ब से मोहब्बत हो गई। इसीलिए आपको बू तुराब कहते हैं, अबू तुराब कहते हैं, ये आपकी शान है। मतलब ये कि जब मुसलमानों का झगड़ा होता था, बताने का मकसद ये कि वो मस्जिदों में आते थे, उन्हें कारोबारी कोई नुकसान होता था तो मस्जिद में आते थे, उन्हें बेचैनी होती थी तो मस्जिद में आते थे। मस्जिद से मुसलमानों का ताल्लुक इतना मजबूत था कि कोई मुसीबत आई मस्जिद में आई।